یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 27 اکتوبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: موت کے بعد امتحان۔ سنہری متن: زبور۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں۔ خداوند ہی میری میراث ہے اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے بکھرے کا محافظ ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے امثال: اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ میکا: اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ متی: یسوع نے پاس آ کر ان سے یہ باتیں کی۔ لوکا: ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ متی: اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔
پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ یعقوب: اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ افسیوں: اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ فلپیوں: اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بھی زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کرتے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کاجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو۔ تسلنکیو: مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ زندگی ابدی ہے، ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے اور اس سے اظہار کا آغاز کرنا چاہیے۔ زندگی اور اچھائی لافانی ہے، تو آئیے ہم وجودیت سے متعلق ہمارے خیالات کو عمر اور خوف کی بجائے محبت، تازگی اور تواتر کے ساتھ تشکیل دیں۔ سوال: کرسچن سائنس کو سمجھنے میں کیسی تیزی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہوں؟ جواب: خط کا پوری طرح مطالعہ کریں اور روح کو اپنے اندر سمو لیں، کرسچن سائنس کے الہی حصول پر عمل پیرا ہوں، اور ثابت قدمی کے ساتھ حکمت، محبت اور سچائی پر قائم رہتے ہوئے خدا کے احکامات کی پیروی کریں۔ صبر، حلیمی، محبت اور نیک کاموں میں ظاہر ہونے والے فضل میں ترقی کرنے کی پرجوش خواہش کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی تجربے سے پیدا ہوتی ہے، یہ فانی انسان کی پختگی ہے
जिसके वसीला लाफानी की खातिर फ़ानी बशर को छोड़ दिया जाता है। खा यहाँ या इसके बाद तकालीफ या साइंस को ज़िंदगी और अक़ल के हवाले से तमाम तर फ़रेब नज़री को ख़त्म कर देना चाहिए और मादी फ़हम और ख़ुदी को असर नौ पैदा करना चाहिए। मादे की नाम नहाद लज़्ज़तें और दर्द नेस्त हो जाते हैं और उन्हें सच्चाई के शोला, रूहानी फ़हम और हस्ती की हकीकत के मातहत चलना होगा। फ़ानी अक़ीदे को गलती और गुनाह से छुटकारा पाने के लिए इनमें पाई जाने वाली तमाम तर तस्कीन को ख़त्म करना होगा। जल्द या बदीर बशर ये सीख लेंगे और तबाही के दर्द वो कब तक बर्दाश्त करेंगे, इसका इन्हिसार गलती की शिद्दत पर है। अच्छाई की जानब हर बढ़ता कदम मादियत परस्ती से अलहदगी है और ये खुदा यानी रूह की जानब एक रुझान है। खुदा ज़िंदगी या जहानत है जो जानवरों और उसके साथ साथ इंसानों की भी शनाख्त और इनफरादियत को तश्कील देता और महफूज रखता है। खुदा मुतनाही नहीं बन सकता और मादी हदूद में महदूद नहीं हो सकता। रूह मादा नहीं बन सकती और ना ही रूह इसके मुखालिफ के वसीला तरक्की पा सकती है। उस बदनाम मादी ज़िंदगी की तफ्तीश करने से क्या हासिल जो ख़त्म होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बेनाम निशान अदम से शुरू होती है। हस्ती का सच्चा फ़हम और इसकी कामलियत को अब ज़ाहिर होना चाहिए, जैसा कि ये इसके बाद होगा। समझ और ख़ुद की पाकीज़गी तरक्की का सबूत है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जब तक हम आंगी और इंसान की लाफानियत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो जाते, तब तक हम खुदा का हकीकी तसव्वुर नहीं पा सकते और बदन इसकी अक्कासी करेगा जो उस पर हुक्मरानी करता है, खा ये सच्चाई हो या गलती, समझ हो या अक़ीदा, रूह हो या मादा। लिहाजा उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। होशियार, सादा और चौकस रहें। जो रास्ता इस फ़हम की जानब ले जाता है कि वहद खुदा ही ज़िंदगी है, वो रास्ता सीधा और तंग है। ये बदन के साथ एक जंग है जिसमें गुनाह, बीमारी और मौत पर हमें फ़तह पानी चाहिए, खा यहाँ या इसके बाद। यकीनन इससे कबल कि हम रूह के मकसद या खुदा में ज़िंदगी हासिल करने तक पहुँच पाएँ। हस्ती पाकीज़गी हम आहंगी लाफानियत है। ये पहले से ही साबित हो चुका है कि इसका इल्म हत्ता के मामूली दर्जे में भी इंसानों के जिस्मानी और अखलाकी म्यार को ऊंचा करेगा, उम्र की दराजी को बढ़ाएगा, किरदार को पाक और बुलंद करेगा। बस तरक्की सारी गलती को तबाह करेगी और लाफानियत को रोशनी में लाएगी। अपनी निजात के लिए कोशिश करें। ये ज़िंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। कायम रहो जब तक कि मैं ना आऊँ। अपने अजर का इंतज़ार करें और नेक काम करने में हिम्मत न हारें। अगर आपकी कोशिशें खौफ व हिरास की मुश्किलात में घिरी हैं और आपको मौजूदा कोई अजर नहीं मिल रहा, वापस गलती पर मत जाएं और ना ही इस दौड़ में काहिल हो जाएं। जब जंग का धुआं छट जाता है, आप उस अच्छाई को जान जाएंगे जो आपने की है और आपके हक़ के मुताबिक आपको मिलेगा। खुदा हमें आजमाइश से निकालने के लिए जल्दबाज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि आपको आजमाया और पाक किया जाएगा। गलती से हतमी रहाई, जिसके तहत हम लाफानियत, बेइंतहा आज़ादी, बेगुनाह फ़हम में शादमान होते, फूलों से सजी राहों से होकर नहीं पाए जाते, ना किसी के ईमान के बगैर किसी और की मुतबादिल कोशिश से सामने आते हैं। अदल के लिए गुनाहगार को इस्लाह की ज़रूरत है। रहम सिर्फ तभी कर्ज बख्शता है जब अदल तस्दीक करता है। ये यकीन रखना गुनाह है कि कोई चीज़ कादिर मुतलिक और अबदी ज़िंदगी को ज़ेर कर सकती है, और ये समझते हुए कि मौत नहीं है और इसके साथ साथ रूह के दीगर फ़ज़ाइल को समझना ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। ताहम हमें मज़ीद इख्तियार के सादा इजहार के साथ आगाज़ करना चाहिए, और जितना जल्दी हम ये शुरू करें उतना ही अच्छा है। आखिरी इजहार उसके मुकम्मल होने में थोड़ा वक्त लेता है। चलते वक्त हमें आँख से हिदायत मिलती है,
ہم اپنے پاؤں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم عقلمند ہوں تو ہم روحانی ترقی کی راہ میں ایک قدم آگے دیکھتے ہیں۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے، اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے، جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خدا کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ یہ کلام کہتا ہے۔ یہاں اور آخرت میں موت کے خواب کی قیادت عقل کرتی ہے۔ اپنے خود کے ماضی ظہور سے سوچ، میں مردہ ہوں، جنم لے گی، تاکہ سچائی کے اس گونجدار لفظ کو پکڑ سکے، کیونکہ موت بے عملی، بیماری والا عمل، رد عمل اور نہ ہی شدید رد عمل ہے۔ زندگی حقیقی ہے اور موت بھرم ہے۔ یسوع کی راہ میں روح کے حقائق کا ایک اظہار مادی فہم کے تاریک ادراک میں ہم آہنگی اور لافانیت کو حل کرتا ہے۔ جب یہاں اور اس کے بعد مادے میں زندگی کا عقیدہ ناپید ہو جاتا ہے تو غلطی جو ایمان کو جکڑے رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی گھل جاتی ہے اور دوبارہ پرانی حالت میں واپس کبھی نہیں آتی۔ خدا انسان کا الہی اصول اور خدا کی شبیہ پر بنا انسان غیر منفق، ہم آہنگ اور ابدی ہیں۔ ہستی کی سائنس کاملیت کے اصول کو سجاتی ہے اور لافانیت کو روشنی میں لاتی ہے۔ الہی سائنس کی ترتیب میں خدا اور انسان ایک ساتھ رہتے ہیں اور ابدی ہوتے ہیں۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔